ریاستی اسمبلی میں حال ہی میں منظورہ نئے ریونیو ایکٹ اور LRS پر عمل درآمد سے سلسلے میں ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے TMRO نے آج GSMC حدود کے تحت آنے والے تمام ارکان اسمبلی کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی. انہوں نے بتایا کہ نئے ریونیو ایکٹ اور LRS کا مطلب محکمے میں شفافیت پیدا کرنا ہے. نیز وہ چاہتے ہیں کہ نئی آبادیوں اور کالونیوں میں عوام کو تمام تر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں. انہوں نے کہا کہ لوگ یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ LRS کا مقصد سرکاری خزانے بھرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت کے پاس آمدنی نہ ہو وہ شہریوں کو کس طرح بنیادی سہولتیں فراہم کر سکتی. مجلس ارکان اسمبلی ممتاز احمد خان اور احمد پاشا قادری نے بھی اس ویڈیو کانفرنس میں حصہ لیا، جبکہ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی شرینواس یادو، حیدرآباد کے امیر بی رام موہن، کمشنر GSMC لوکیش کمار اور دوسرے عہدیدار بھی تھے. ریاستی وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم نے شیعہ فرقے کے ائمہ کرام اور موذنین میں ان کے اعزازیے کے چیکس تقسیم کیے. اس اعزازیے کی تقسیم کا معاملہ گزشتہ 6 ماہ سے ملتوی تھا. آج 5000 پر مشتمل 20 چیکس کی اجرائی عمل میں آئی. انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ ریاستی حکومت نے نئے ریونیو ایکٹ میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کی ضمانت دے دی ہے. کاروان کے مجلس اسمبلی کوثر محی الدین نے آج کاروان کے مختلف علاقوں ندیم کالونی، ٹولی چوکی، قلی قطب شاہ کالونی، جمالی کنٹا، اکبر پورہ وغیرہ کا دورہ کیا، جہاں کل رات کی موسلا دھار بارش کے نتیجے میں پانی جمع ہو گیا تھا. انہوں نے شاہ حاتم تالاب میں پانی داخل ہو جانے سے جن مکانات کو نقصان پہنچا ہے اس کی پابجائی کرنے کا وعدہ کیا. انہوں نے تیقن دیا کہ موسم بارہ کے بعد ان علاقوں میں پانی جمع ہو جانے کی شکایت کا مستقل حل نکال لیا جائے گا. اس دورے میں ٹولی چوکی کے کارپوریٹر ہارون فرحان، مقامی قائدین ہمایوں یار خان، زلفی یار خان کے علاوہ بلدیہ آبرسانی اور وقف بورڈ کے عہدیدار بھی ان کے ہمراہ تھے. یاقوت پورے کے مجلس اسمبلی احمد پاشا قادری نے پتھر کھٹی ڈویژن کے رحمت نگر کا دورہ کیا، جہاں گھر میں پانی داخل ہو گیا تھا. انہوں نے اس علاقے میں ڈی سینٹنگ کے کام کروانے کا وعدہ کیا. احمد پاشا قادری نے اس کے علاوہ دوسرے علاقوں کا بھی دورہ کیا جہاں گھروں میں پانی جمع ہو جانے کی شکایت ملی تھی. ان کے ہمراہ مقامی کارپوریٹر سہیل قادری، بلدیہ آبرسانی اور واٹر ورکس عہدیدار بھی تھے. کل رات مسلسل بارش کے نتیجے میں اسمبلی حلقے گوشہ محل کے منگالاٹ ڈویژن میں ایک گھر کی دیوار منہدم ہو گئی. البتہ اس پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ واقعہ تقریباً صبح 4 بجے کے قریب پیش آیا. کانگریس کے ڈویژنل پریزیڈنٹ کیول سنگھ لوت، جتندر سنگھ اور رابرٹ نے وہاں پہنچ کر مکینوں کی مدد کی اور بلدیہ حکام کو اس واقعے کی اطلاع دی. یاقوت پورے کے مجلس اسمبلی احمد پاشا قادری نے آج محکمہ برقی بورڈ کے صدر نشین اور مینیجنگ ڈائریکٹر جی رضوان ریڈی سے ملاقات. انہوں نے حلقے میں برقی اسٹیشن کے قیام کے سمیت کئی مورد التوا پروجیکٹوں کی تکمیل سے متعلق ایک یادداشت بھی پیش کی. اس موقع پر پتھرکھٹی کے کارپوریٹر سید محمود سہیل قادری بھی ان کے ہمراہ تھے. سدی پیٹ ٹاؤن کے چھگونٹا میں ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ کی موجودگی میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں قائدین نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی. پارٹی میں شامل ہونے والوں نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت اور TRS کی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. اس موقع پر مختصر خطاب میں ہریش راؤ نے مرکز کی مخالف کسان پالیسیوں پر شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے کسان سب سے زیادہ پریشان اور مصائب کا شکار ہے. ایسے میں کسان مخالف قوانین کے بعد ان کے غم و غصے میں اضافہ ہو گیا ہے. تلنگانہ بھر میں کل رات سے متصل اور وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات نے 30 ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش قیاسی کی ہے. اسی دوران دونوں شہروں حیدرآباد سکندرآباد اور اس کے نوائی علاقوں کے علاوہ اضلاع سنگاریڈی، میدک، سدی پیٹ، جنگاؤں، میڈچل، رنگاریڈی، یدادری، بھونگیر، وقار آباد، محبوب نگر، ونپرتی، ناگر کرنول، گدوال، نلگنڈا اور سوریا پیٹ میں بارش کی وجہ سے کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے. ندی، نالے اور موریاں پانی سے ابل پڑی ہیں. کئی مقامات پر کئی ذخائر آب خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں. غیر موسمی اور فاضل بارش سے کئی مقامات پر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. محکمہ موسمیات نے تمام محکمہ جات خاص کر بلدیات سے کہا کہ وہ بارش سے متعلق بیماریوں کے عام ہو جانے سمیت تمام ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں. مسلسل بارش کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کے چند حادثات بھی پیش آئے. محکمہ بلدیہ نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے تمام موٹر رانوں سے کہا کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران چوکس رہے، گڑھے اور کھڈوں سے خود کو محفوظ بھی رکھیں. TRS کے لیڈر راشد شریف نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ڈبل بیڈ روم مکانات دلانے کے نام پر دھوکہ دینے والوں سے ہوشیار رہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اس سال کے اختتام تک غریب اور مستحق افراد میں ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کیے جانے کا جو ہی اعلان کیا گیا ہے، جعلساز پورے شہر میں سرگرم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ابھی الاٹمنٹ کے قواعد اور طریقہ کار کو خطیت نہیں دی ہے اور اس کا باضابطہ اعلان بھی نہیں کیا ہے. چنانچہ درمیانی آدمیوں سے عوام کو چوکس اور چوکنا رہنا چاہیے. انہوں نے پرانے شہر کے قائدین پر زور دیا کہ وہ عوام میں رہ کر اس ضمن میں شعور کی بیداری کا کام کرے.
कल शाम से होने वाली मुसलसिल बारिश के बाद जिले नारायण पेट के संगम बंडा जखारियाब लबरेज हो गया है। चुनाचे आज दोपहर उसके 10 दरवाजे खोल दिए गए। मक्तल के रुकन असम्बली जी राम मोहन रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो घरों में ही रहें और नशेबी इलाकों में खतरा महसूस होने पर महफूज मकामात को मुंतकिल हो जाए। राम मोहन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने जिंदगी में दूसरी मरतबा ऐसी शदीद बारिश देखी है। बहादुरपुर के मजलिस असम्बली मौजम खान ने आज अपने हल्के के कामों से मुतालिक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इसमें अहम बड़े प्रोजेक्टों के कामों की अजलाना तकमील पर जोर दिया गया। उन्होंने खासतौर पर बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज का जिक्र किया और कहा कि इस काम में रुकावटों को फौरी हल किया जाए। इजलास में जोनल कमिश्नर जीएसएमसी अशोक सम्राट और बल्दियतदारों के अलावा मजलिस के कॉर्पोरेटर्स हुसैनी पाशा, एम ए गफ्फार, मोहम्मद मुबीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एम ए नाल और दूसरे भी शरीक थे। मुइनाबाद में एक नाबालिग लड़की की असमत रेजी और फिर उसकी खुदकुशी के वाक़े पर पूरी रियासत में गम व गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। मजलिस असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मुतासरा लड़की के अरकान खानदान से कल रात देर गए मुलाकात करके हमदर्दी का इज़हार किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रकाश रेड्डी से फोन पर बातचीत करते हुए इस वाक़े के जिम्मेदार मुलजिम मधु यादव की गिरफ्तारी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिस से कायद मिर्जा रहमत बेग भी उनके हमरा थे। बताया जाता है कि मुत्तफिया लड़की मधु यादव की घरेलू मुलाजिमा थी। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलत के सदर समीर वलीउल्लाह ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जियो की इजराई पर चीफ मिनिस्टर की तारीफ के पुल बांधने पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को आड़े हाथ लिया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि रियासत की असम्बली में चीफ मिनिस्टर ने खुद एतराफ़ किया कि 73,000 एकड़ के मुंजमला 53,000 एकड़ औकाफी जायदादों पर कब्जे किए जा चुके हैं। हुकूमत को चाहिए था कि वो इन कब्जों की बर्खास्तगी या फिर काबिज़ीन से मुआवजे की वसूली की बात करती, लेकिन ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। कांग्रेस की कायद ने आगे चलकर कहा कि मोहम्मद सलीम की नजरें आने वाले एमएलसी के इंतखाबात पर है और वो टिकट के ख्वाहिशमंद है। चुनाचे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव की रोजाना खसीदे खानी कर रहे हैं। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2239 केसेस दर्ज होने के बाद रियासत में इस वबाई मर्ज से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,83,000 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 11 नई अमवात हुई हैं। इस तरह रियासत भर में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 1,051 तक जा पहुंची है। सेहत व खानदानी बहबूद के प्रेस नोट में बताया गया है कि रियासत में 1,52,441 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। जिन अजला से कोविड-19 के नए केसेस की इत्तलात मिली है वो इस तरह है: आदिलाबाद से 27, भद्रादरी कुत्तगुड़म से 91, जेसमसी हुदूद से 316, जगतिया से 54, जनगांव से 35, भोपालापल्ली जयशंकर से 32, गदवाल से 32, कामारेड्डी से 60, करीमनगर से 106, खम्मम से 73, कुमाराभीम आसिफाबाद से 12, महबूबनगर से 34, महबूबाबाद से 57, मंचियाल और मेदक से 31, मेडसल मलकाजगिरी से 164, मुलुगु से 33, नागर कर्नूल से 43, नलगुंडा से 141, नारायणपेट से 34, निर्मल से 31, निजामाबाद से 72, पेद्दापल्ली से 32, राजन्ना सिरसिल्ला से 57, रंगारेड्डी से 192, संगारेड्डी से 66, सिद्दीपेट से 85, सूर्यापेट से 63, विकाराबाद से 32, वनपर्ती से 35, वरंगल रूरल से 37, वरंगल अर्बन से 91 और यदादिरी भोंगीर से 58 केसेस शामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 85,362 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 59 लाख से ऊपर चली गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 1,089 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 93,369 हो चुकी है। महाराष्ट्र में जो मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, फिर वक्त 2,73,190 अफराद मुख्तलिफ दवाखानों में जेर इलाज हैं, जबकि कर्नाटक में 98,493, आंध्र प्रदेश में 67,683, उत्तर प्रदेश में 59,397 और तमिलनाडु में 46,386 अफराद का इलाज चल रहा है। कल एक ही दिन में 13,41,553 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए किया जा रहा है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के खैर से 3,24,77,119 अफराद मुतासिर हो गए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 9,87,593 तक जा पहुंची है। अमेरिका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मुतासरीन की तादाद 17,32,524 और मरने वालों की तादाद 2,03,659 बताई जाती है। ब्राजील, रूस, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, चिली, ईरान, बरतानिया, बांग्लादेश, इराक और सऊदी अरब 15 शदीद तौर पर मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
سوچئے مت, آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز, ڈیل, ایچ پی, لینووو, لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول, کالج, کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر, دکان, سوسائٹی, اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز, وجے نگر کالونی, beside ریان ہوٹل, حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ سلیکشن.